وفا نے تو کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اب جب وہ ماں بننے والی ہے اور اتنی بڑی خوشخبری باسط کو دے دی ہے تو اس کا اب زندگی اور زیادہ مشکل ہو جانے والی ہے، کیونکہ یوسف اس کی زندگی میں واپس آ جانے والا ہے۔ دوسری طرف باسط ہے کہ وہ تو وفا کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو پاؤں زمین پر رکھنے ہی نہیں دے رہا اور کہتا ہے کہ تم نے جو مجھے خوشی دی ہے مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، جس پر وفا کہتی ہے کہ باسط آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے، جس پر باسط کہتا ہے وفا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا، تم تو میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ جس پر وفا اس قدر شاطر عورت ہے کہ اس کو اب غلط فہمیاں اور دی جا رہی ہے، اس کو کہتی ہے باسط میں آپ کے بچے کی نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ جب وہ بیٹے کا نام لیتی ہے تو باسط اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کو اسی پیر بابا کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ جب تم دوسری شادی کرو گے تو تمہارا بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ باسط کا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اس طرح کے جعلی پیروں کی باتوں میں آ گیا ہوا ہے اور اس کو اپنی پہلی بیوی روشین کی بالکل بھی یاد نہیں آتی، نہ ہی اس کی قدر ہے اس کو۔ لیکن اب دوسری طرف روشین کی قدر بھی باسط کو بہت جلد آ جانے والی ہے، کیونکہ یوسف کی انٹری جیسی ہی ہونی ہے یوسف نے تو ساروں کے کچے چھٹے کھول کے رکھ دینے ہیں اور اس نے وفا کو بھی جان سے مار دینا ہے۔ تو کیا وفا جان سے ماری جائے گی یا تو پھر یوسف واپس آئے گا ہی نہیں، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو گزارش ہے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اب یوسف آنے والا ہے دبئی سے واپس پاکستان، کیونکہ وفا نے تو نہ چاہتے ہوئے بھی یوسف کو دبئی بھیج دیا تھا اور یہ لالچ دیا تھا کہ تم جاؤ اور ہم دونوں کا فیوچر سیکیور کرو، اتنے پیسے کما کر لے آؤ کہ ہم اپنا گھر لے لیں، گاڑی لے لیں اور خوشی سے زندگی گزار لیں۔ اور یوسف بھی اس مکار اور چلاک اور شاطر منہ والی وفا کے کہنے پر چلا گیا تھا دبئی، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے کیوں اس کو باہر کے ملک بھیج دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ شادی نہیں کرے گی تب تک جب تک یہ دبئی سے آ کر پیسے نہیں لے آتا۔ دراصل یوسف دبئی میں رہا ہے اتنا عرصہ، لیکن اس عرصے میں اس نے کوئی بھی رابطہ وفا سے کیا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف وہاں پر اریسٹ ہو گیا تھا اور اس کی سزا یہ تھی کہ یہ 6 مہینے جیل کاٹے گا اور پھر اس کا ویزا کینسل کر کے اس کو دوبارہ پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جب ہی یوسف کی سزا پوری ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ جب بھیجا جاتا ہے پاکستان آتے کے ساتھ ہی وہ وفا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی رابطہ ہو ہی نہیں پاتا۔ آخر پھر یوسف باسط کے فون نمبر گھر پر کال کرتا ہے تو بہت ہی خوش قسمتی ہوتی ہے وفا اور زلیخا کی کہ زلیخا کال اٹینڈ کر لیتی ہے۔ زلیخا کہتی ہے کہ کون بات کر رہا ہے، جس پر یوسف اپنا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ زلیخا آنٹی میں یوسف بات کر رہا ہوں، میری وفا سے بات کراؤ، میرے سے اس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ جس پر تو زلیخا کی جان ہی نکل جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کون یوسف، میں کسی یوسف کو نہیں جانتی، خبردار جو تم نے آئندہ کے بعد ہمیں کال کرنے کی کوشش کی ورنہ میں تمہیں مار دوں گی۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ زلیخا بیگم میرے ساتھ اتنی چلاکیاں لگانے کی کوشش مت کرنا، تم وفا کو بلاؤ، مجھے وفا سے بات کرنی ہے، وفا نے مجھے دبئی بھیجا تھا، میں واپس آ گیا ہوں پاکستان۔ زلیخا تو فوراً سے فون کاٹ کے بھاگ جاتی ہے وفا کے کمرے میں اور کہتی ہے کہ وفا تم کیا کر رہی ہو، قیامت ڈھانے والی ہے ہم پر، ہم کیا کریں گے۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ اماں کیا ہو گیا ہے، کیا پاگلوں کی طرح چیخیں مار رہی ہو اتنی زیادہ۔ زلیخا کہتی ہے کہ اس یوسف کا فون آیا تھا، جس پر ایک دم سے وفا کے ہاتھ سے گلاس گر جاتا ہے جس میں وہ پانی پی رہی ہوتی ہے۔ کہتی ہے اماں یوسف کہاں سے آ گیا، تو وہ کہتی ہے کہ اس کا ابھی گھر کے ٹیلی فون پر کال آئی تھی، میں نے کال اٹھائی تو بولتا ہے کہ میری وفا سے بات کراؤ، وفا سے رابطہ نہیں ہو رہا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ پاکستان واپس آ گیا ہے۔ ایک دم سے وفا کھڑی ہو جاتی ہے اور چیخنے چلانے لگ جاتی ہے اور کمرے کے دروازے بند کر دیتی ہے کہ کوئی باہر بات نہ سن لے۔ وہ کہتی ہے اماں اب کیا بنے گا، میں تو مر جاؤں گی، میں نے تو اس کو یہی کہا تھا کہ دبئی جائے، پیسے کمائے، پھر واپس آئے گا تو ہم شادی کر لیں گے۔ اماں وہ تو مجھے جان سے مار دے گا اگر اس کو پتا چلا کہ میں نے باسط کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ جس پر زلیخا کہتی ہے وفا یہ تو جان کا روگ ہی بن کر رہ گیا ہے، گنڈا ہمارے، تمہیں نہیں پتا پہلے بھی 2-3 قتلوں کے انتظام میں اس کو جیل میں بھجوایا گیا تھا اور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، تمہیں بھی کیا پوری دنیا میں یہی فحاشا انسان ملا تھا چکر چلانے کے لیے جاہل عورت۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ اماں اب یہ موقع نہیں ہے ان باتوں کا، یہ سوچو کہ کرنا کیا ہے، اگر باسط کو پتا چل گیا نا تو میری برسوں کی محنت میں پانی پھر جانا ہے۔ باسط کو اب جا کر تو میری محبت پر یقین آیا ہے جب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں نے بہت مشکل سے روشین کے خلاف کیا ہے اس کو، اماں میں تو مر جاؤں گی، لٹی جاؤں گی اگر باسط کو پتا چل گیا کہ یوسف اس دن بالکل جھوٹ بول رہا تھا جس نے روشین کے خلاف کہا تھا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی بی بی، جو تم نے کرنا ہے کر لو، میں تو کہتی ہوں جو زیور ہاتھ میں لگے ہیں ان کو سمیٹ لو، کسی بھی وقت ہم اس گھر سے نکالے جائیں گے۔ جس پر وہ
کہتی ہے وفا کہ اماں میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جس پر زلیخا کہتی ہے تم نے جو کرنا ہے کرو، میں تو واپس اپنے گاؤں جانے لگی ہوں اور سارا کا سارا زیور لے کر جانے لگی ہوں، تمہیں یہاں خالی ہاتھ رہنا ہے تو خالی ہاتھ بیٹھی رہنا۔ خیر اب یوسف جب آتا ہے واپس تو وہ پھر اب وفا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وفا کا فون مسلسل بند جا رہا ہوتا ہے۔ یوسف اب ان کے گھر آ جاتا ہے، باسط کے گھر آ کر باہر چیخنے چلانے لگ جاتا ہے اور وفا کو پکارتا ہے۔ وفا اتنی گھبرا جاتی ہے کہ بالکل بھی باہر نہیں جاتی اور گیٹ کیپر کو کہتی ہے یہ جو لڑکا باہر کھڑا ہے اس کو دھکے مار کے گھر سے نکال دو، جس پر گیٹ کیپر ایسے ہی کرتا ہے اور پھر یوسف اس کو بتاتا ہے کہ میں وفا سے بات کرنے آیا ہوں، ہم دونوں کی بات چل رہی ہے، رشتہ چل رہا ہے۔ پھر اتنے میں ہی وہاں پر ان کا ڈرائیور آ جاتا ہے اور ڈرائیور کہتا ہے تمہاری عقل تو ٹھکانے ہے کہ نہیں لڑکے، جس وفا کی تم بات کر رہی ہو وہ تو باسط صاحب کی دوسری بیوی ہے، باسط صاحب کی مالکن ہے اس گھر کی، جس پر وہ بہت زیادہ یوسف ہکا بکا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے تم کیا بکواس کر رہے ہو، وفا کی شادی ہو گئی ہے کیا، اور وہ بھی اس باسط کے ساتھ؟ یعنی کہ اب یہ جب بات پتہ چلنی ہے یوسف کو تو اس کو تو پکا پکا یقین آ جانا ہے کہ اس دن روشین اس کا بھلا ہی کر رہی تھی، لیکن اس نے ہی روشین کے ساتھ اتنی غداری کر دی کہ روشین بیچاری پر ہی الزام لگا دیا جھوٹا اور یہ کہہ دیا کہ روشین ملوث ہے وفا کو پھنسانے میں۔ لیکن اب جب وفا کے دل کو ہاتھ پڑا ہے اور یوسف کو یہ بات پتہ چلا ہے کہ اس کی محبت اب کسی اور کی محبت بن چکی ہے تو پھر اس کو احساس ہوا ہے کہ روشین کے ساتھ جو اس نے برا کیا تھا اس کو اس چیز کی سزا ملی ہے۔ خیر اب یوسف بھی خاموش رہنے والوں میں سے تو ہے ہی نہیں، یوسف نے تو سوچ لیا ہے کہ وفا کو اب جان سے ہی مار دے گا۔ اس نے یوسف کے ساتھ غداری اور چلاکی کی، یوسف نے اپنی زندگی کا اتنا زیادہ حصہ پیسوں کا ان کو دیا ماں بیٹی کو اور ان ماں بیٹیوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ خیر یوسف دھکا مار کے گیٹ کیپر کو اندر چلا جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ چیختا ہے چلاتا ہے کہ اتنے میں ہی باسط چلا آتا ہے۔ باسط کہتا ہے تم تو وہی لڑکے ہو نا یوسف، کیا نام تھا تمہارا، تم تو اس دن آئے تھے جو تمہیں روشین نے بھیجا تھا، کیا روشین نے تمہیں پھر بھیج دیا ہے، روشین کو جا کر کہو کہ تمہاری اب ان چال بازی میں نہیں آنے والا۔ جس پر یوسف کچھ نہیں بولتا، اپنا موبائل نکالتا ہے، وفا کے ساتھ اپنی ساری پرانی پکچرز اور پرائیویٹ ویڈیوز کھول کر رکھ دیتا ہے باسط کے آگے اور کہتا ہے کہ میں آج اپنی صفائی میں نہ کچھ کہوں گا اور نہ ہی کہنے آیا ہوں، یہ وفا جھوٹی تھی، جھوٹی ہے اور جھوٹی ہی رہے گی، چکر میرے ساتھ چلاتی تھی اور شادی تمہارے ساتھ کر لی ہے، یہ میری محبت تھی، پرانے محلے سے ہم دونوں کی محبت کے چرچے تھے اور یہ زلیخا کو بھی پتہ ہے اور یہ بات اس کو بھی پتہ ہے، اور جا کے پرانے محلے میں پوچھ لو، سب کو یہ بات پتہ ہے کہ صرف اور صرف وفا کا نام یوسف کے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جس پر ایک دم سے باسط ہکا بکا رہ جاتا ہے اور وفا کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے، جس پر وفا تو کچھ بھی نہیں بولتی اور ڈرامے بازیاں لگا کر رونے لگ جاتی ہے، جس پر اب باسط اس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میری ماں دنیا سے چلی گئی تمہاری برائیاں کرتے، میری بیوی کو میں نے طلاق دے دی اور تم اس قدر گھٹیا عورت نکلی وفا۔